السلام علیکم۔ خلائی مخلوق ایلین کہاں ہے؟ کیا اس کائنات پہ موجود ہیں؟ اور اگر ہیں تو اس وقت کہاں ہیں؟ ایک طوفانی رات کو امریکی قصبے کے روزویل میں کئی لوگوں نے کسی چیز کو آسمان میں اڑتے دیکھا۔ اگلی صبح ایک چرواہا قریبی پہاڑ سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک چمکدار ملبے کے ڈھیر پر پڑی۔ بات اوپر تک پہنچی تو حکومت نے اس سارے ملبے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ عجیب و غریب دھات کے ٹکڑے دراصل موسمیاتی موسمی غبارے کے ہیں۔ اس کے 30 سال بعد اس کی تحقیق ہوئی تو فیصلہ اس نتیجے پر پہنچا کہ موسمیاتی غبارے کی کہانی امریکی حکومت کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اصل میں وہ تو کسی خلائی مخلوق کی سواری کے تھے۔ ہر سال 2 جولائی کو مخلوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ خلائی مخلوق کا وجود ہے یا نہیں۔ بہت ہی شہادتیں اس پر ہیں کہ خلائی مخلوق زمین کے علاوہ کائنات میں کسی اور سیارے پر زندگی کا وجود ہے۔ مخلوق ایلینز یعنی کائنات کی دیگر سیاروں میں آباد مخلوق کیسی ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں کئی نظریات مقبول ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں اس موضوع پر کئی بار فلمیں بنائی جا چکی ہیں جن میں ابھی انہیں مختلف جسامت، شکل و صورت اور خد و خال میں پیش کیا گیا ہے۔ فلموں کے علاوہ اب تک اس موضوع پر ہزاروں کہانیاں لکھی گئی ہیں جن میں اس کو مختلف شکل و صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پر اردو زبان میں محی الدین نواب کی دیوتا نامی کہانی کافی دلچسپ ہے جو دنیا کی سب سے طویل کہانی ہے۔ سائنسدانوں کی بھی اس باب میں مختلف قیاس ہیں۔ حال ہی میں ایک سائنسدان نے انکشاف کیا ہے کہ ایلین یا دیگر سیاروں کی مخلوقات کا اگر وجود ہوا تو وہ تقریباً ریچھ کے جسامت کے برابر ہوگا اور ان کا وزن لگ بھگ 30 کلو گرام ہوگا۔ آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین کے تحقیق کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے میں اربوں ستارے کا ہم جیسا نظام شمسی ہے۔ یہاں سیارے بھی موجود ہیں۔ بعض سیاروں پر مائع پانی بھی موجود ہے۔ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی بھی لازمی ہوگی۔ ماہرین فلکیات کی اس بات پر ہم کو اتفاق ہے کہ ضروری نہیں زندگی کسی ایک شکل میں پائی جاتی ہو جس سے ہم واقف ہیں۔ دوسرے سیاروں پر ہماری زندگی سے بالکل مختلف حالات میں شکل و صورت میں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ کسی حد تک اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے ہماری زمین پر جنات کا وجود ہے لیکن جنات ہم کو نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات کا وجود نہیں۔ اس یقین کے ساتھ سائنسدان اور ماہرین گزشتہ کئی دہائیوں سے خلا میں جان بوجھ کر یا حادثاتی طور پر سگنل بھیج رہے ہیں اور خلائی مخلوق کی جانب سے دیے گئے کسی ممکنہ سگنل کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجے گئے پیغام موصول ہو گئے تو دنیا میں کہرام برپا ہو جائے گا اور جو سوال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا مستقبل کیا ہوگا۔ واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب کائنات کے کسی اور سیارے کی مخلوق سے ہم رابطے میں ہوں گے۔ امریکہ 24 جون 1947 کو نوجوان تاجر پہاڑ کے گرد اپنے جہاز سے چکر لگا رہا تھا تو اس نے تیز روشنی دیکھی جو پلیٹوں کی طرح تھی جو تقریباً اس کی زمن بڑھا رہی تھی۔ اس نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور بعد میں بتایا کہ ان کے کوئی واضح ابھار نہیں تھے اور بتایا کہ وہ صرف پوری طرح گول پلیٹیں تھیں۔ حیران کن حد تک چمکتی ہوئی وہ تعداد میں 9 تھیں۔ ان کے اڑنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ وہ ایسی اڑتی ہوئی تشتریاں لگ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ یہ امریکہ کے دونوں ارض میں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے 850 سے زیادہ رپورٹیں موصول ہوئیں۔ ہر کسی نے انہیں دیکھنے کا دعویٰ کیا بلکہ بعض نے تو تصویریں بھی اتاری ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بہت کم ان کو دیکھا گیا ہے۔
1993 میں امریکہ کے سائنسدانوں کو کسی دوسرے نامعلوم سیارے سے سگنل موصول ہوا، جس کی رپورٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سیارے کی مخلوق 14 مئی 1993 کو 3 بجے زمین پر حملہ آور ہوگی، لیکن اب 224 ہے۔ اب تک خلائی مخلوق نے زمین پر کوئی حملہ نہیں کیا، اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ خلائی مخلوق کے حملے کی ہوا امریکہ نے ہیرو بننے کے لیے اڑائی ہوگی۔ اور امریکہ کے صدر کا کہنا تھا ایک بار طیارے میں سفر کے دوران انہوں نے کھڑکی سے باہر جس سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ اصل میں سائنسدان اپنے جیسی مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یاد آ رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے ہیں، خواہ وہ زمین کے جوڑے ہوں یا خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں۔ ہماری کہکشاؤں کی ارد گرد تقریباً 50 دیگر ایسی کہکشائیں پائی جاتی ہیں، انہیں لوکل گروپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لوکل گروپ کے پڑوس میں تقریباً 1000 ایسی اور کہکشاؤں کا ایک گروپ موجود ہے۔ پڑوس در پڑوس میں کہکشاں کی یہ گروہ یا جرمٹ پھیلتے پھیلتے 14 ارب نوری سالوں کی بے پناہ وسطوں تک چلے جاتے ہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق 2 کھرب کہکشاؤں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ان سب میں کتنے سورج، کتنے ستارے ہوں گے اور کتنی زمینیں ہوں گی، پھر ان کی کتنی انواع و اقسام کے مخلوقات اور ذہین مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ انسان پکار اٹھتا ہے، بے شک اللہ تعالی رب العالمین ہے۔ علامہ بن کثیر نے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں جہانوں کے متعلق کئی اقوال کا حوالہ دے دیا ہے۔ ان میں سے ایک قول حضرت ابو سعید خدری کا ہے کہ 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ اسی طرح ہم ان پر ہیں کہ یہ ستارے جو آسمان میں ہیں، ان میں بھی زمین کے شہروں کی طرح شہر ہیں، ہر شہر دوسرے سے نور کے ستون کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں کہا گیا ہے کہ 7 آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ من ہے جو عقل و شعور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن کثیر نے سورۃ طلاق کی آخری آیت میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے، دیکھا کہ سب کسی غور و فکر میں چپ چاپ ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مخلوقات پر نظر دوڑاؤ، لیکن کہیں اللہ کی بابت غور و خوض میں نہ پڑ جانا۔ سنو، اس مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے۔ فرمایا اس کا نور، اس کی سفیدی۔ سورج کا راستہ 40 دن کا ہے، وہاں اللہ کی مخلوق ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ نے کہا پھر شیطان کہاں ہے؟ فرمایا انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیطان پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا انہیں آدم کی پیدائش کا بھی علم نہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کی یہ کائنات، اس جیسی مزید کئی کائناتیں ہیں۔ زمین تو بس اللہ کی کائناتوں میں سے ایک ذرہ برابر کائنات ہے۔ باقی اس کائنات میں کتنی زمینیں، کتنی مخلوقات، کتنے سیارے، کتنے ستارے اور کتنے جہان آباد ہیں، اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو بہت پسند آئی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔